قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا، یہ ندا ہوگی، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مخلوقات نے، انسانوں نے دنیا میں بہت ظلم کر لیا ہے، اور انسان انسانوں پر ظلم کرتا ہے آخرت کو بھول کر، موت کو بھول کر، اللہ کو بھول کر، قرآن کی تعلیم کو بیک برنر پر ڈال کر۔ قیامت کے دن آواز آئے گی، ندا لگائی جائے گی، لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے۔ تین اینگل سے اسکالرز اس کو مینشن کرتے ہیں کیسے ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر ون، وہ کہتے ہیں اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ نمبر ٹو، اللہ کسی مخلوق کو اجازت نہیں دے گا کہ کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق پر ظلم کرے۔ جس نے ظلم کرنے تھے دنیا میں کر لیے، جس نے ظالم بننا تھا دنیا میں ظلم کا نشانہ کسی اور کو بنا دیا۔ میں نے آپ کو کل کی کلاس میں یہ بات مینشن کی تھی۔ بہتر ہے انسان قیامت کے دن مظلوم بن کر اٹھے بجائے اس کے کہ ظالم بن کر اٹھے۔ تو دوسرا میننگ علماء کہتے ہیں لا ظلم اليوم کا کیا ہے کہ کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دوسری مخلوق پر ظلم کرے۔ اور تیسرے معنی وہ دیتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ جو دنیا پر کسی مظلوم پر ظلم ہوا ہے اس کو بھلا دیا جائے۔ تو بہتر ہے انسان قیامت کے دن مظلوم بن کر اٹھے۔ مظلوم بن کر اٹھیں گے، اللہ کی خاص رحمت اپنے سائے میں لے لے گی، یعنی ہر انسان کو اس دن انصاف ملے گا۔ ضروری نہیں ہے دنیا میں ہر ایک کو انصاف ملے۔ ہاں، ہم بالکل ایک دنیا کا ایک بہت بڑا فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے فیکٹ جانتے ہیں۔ ہم نے اردو میں سنا ہے اکثر مکافات عمل، what comes around goes around and what goes around comes around۔ آپ آج برا کرتے ہیں کل برا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ آج اچھا کرتے ہیں کل آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جنرلی، بس آپ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی بہت برا کیا، بٹ وہ ساری زندگی نعمتیں گزارتے ہوئے چلے گئے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی باقی سارے معاملات میں پاکیزگی کیسے ہوگی؟ پھر اللہ ان کو قبر اور جہنم میں پکڑے گا۔ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کسی بھی قسم کے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور روز محشر کی سختی سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن اس مقام پر ایک بہت اہم سبق دیتی ہے، اور وہ اہم سبق یہ ہے، الرحمن اس آیت کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ظلم کرنے والے مت بنیے گا۔ اپنی زندگی میں یا تو باٹم لائن پر عدل کیجیے گا یا احسان کے درجے پر گریس کا معاملہ کیجیے گا۔ Now you have so much on your bottom line۔ اور اگر ہماری باٹم لائن میں فطرت نہیں ہے، اللہ کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے، فرائض بھی موجود نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں ہم اس باٹم لائن سے نیچے ہیں، اسفل سافلین۔ جب انسان اپنی انسانیت پر قائم نہیں رہتا، اور انسان کی انسانیت اس باٹم لائن پر ہے، جب انسان اپنی انسانیت پر قائم نہیں رہتا تو وہ جانور سے بھی بری مخلوق بن جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مقام پر اہم سبق دیا ہے، الرحمن کا سبق تمام انسانوں کے لیے، کہ ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کے ظلم کو نکالنا ہوگا۔ اور یہ جو اللہ نے ہمیں تین چوائسز ابن رجب الحنبلی کے ذریعے بتا دی ہیں کہ انسان کسی سچویشن پر تین طرح معاملہ کر سکتا ہے۔ ایک ہے ٹرانسگریشن، کسی نے آپ کے ساتھ غلطی کی، آپ آگے بڑھ کر 2 قدم اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ ایک دوسرا قدم کیا ہوگا؟ آپ عدل کا معاملہ کریں، دس از دا باٹم لائن، عدل کا معاملہ۔ اور احسان کا معاملہ کیا ہوگا؟ درگزر کرتے ہیں، گریس اڈاپٹ کریں۔ اور یہ گریس کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، الرحمن کی سنت ہے۔ تو اسی حدیث کو، یہ جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ جو آیت نمبر ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ رحمان کی رکھی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میزان کو قائم کرو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کو ریکنسائل کرتے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ بعض مفسرین نے 6 اینگلز بتائے ہیں۔ آپ اور میں عدل سے احسان تک کیسے جا سکتے ہیں؟ ٹرانسگریشن کو چھوڑیں گے، عدل پر آئیں گے، اور پھر عدل پر سٹیگننٹ نہیں ہو جائیں گے۔ ہم نے الرحمن کا رحمت کو اڈاپٹ کرنا ہے، تو ہم احسان کے لیول پر آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟
وہ اسی حدیث پر غور کرنے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کو شروع کیا ہے یا عبادی کہہ کر. یا عبادی، یہ جو آخر میں آپ کو یا نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنرلی اپنے لیے فرسٹ پرسن اس طرح سے یا کو استعمال نہیں کرتے قرآن میں. اللہ نے اپنے لیے جنرلی قرآن میں رائل وی استعمال کیا ہے. جعلنا، خلقنا، انزلنا. جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں یا عبادی یا عبادنا نہیں کہا. اگر عبادنا آتا تو آپ کو نون الف نہ لکھا ہوا نظر آتا. یہاں پر آیا یا عبادی، اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ اس فرسٹ پرسن کو، سنگولر کو قرآن میں جب مینشن کرتے ہیں تو دو ہی ریزنز ہو سکتے ہیں، یا ایکسٹریم محبت میں یا ایکسٹریم غصے میں، غضب میں. جیسے قرآن میں آتا ہے سورت ابراہیم میں ان عذابی لشدید، اللہ نے کہا ہے میرا عذاب بہت شدید ہے. تو یہاں پر یا عبادی محبت کے ساتھ آیا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ گریس کے لیول پر آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط ریلیشن شپ میں نہ ہو. دیکھیں ایک انسان ایک سچویشن پر ان تین میں سے کون سا سٹیپ لے گا، اس کی ٹوٹل ڈپینڈنسی انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، جس کی زندگی میں قرآن کی اور اسلام کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے یا پتھر کا جواب اینٹ سے دیتا ہے. ٹرانسگریشن. تو جس انسان کی زندگی میں اللہ کا مقام کیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ اپنی زندگی میں ٹرانسگریشن کرے گا، عدل کرے گا، یا وہ وہاں پر گریس کا معاملہ کرے گا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ساتھ عبادی کو مینشن کر کے یہ کہہ دیا کہ جتنا تمہارا میرا پرسنل لیول ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا اتنا تم گریس کو اڈاپٹ کر سکتے ہو. آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے. اچھا انسان دنیا کی نظر میں تعریف کے لیے نہیں، اللہ کی رحمت کے لیے ایلیجیبلٹی مل جائے اس لیے. تو اللہ کے ساتھ 1 to 1 ریلیشن شپ کو مضبوط کیجئے، آپ کو لوگوں کے ساتھ گریس سے معاملہ کرنا آ جائے گا. دس از نمبر 1 ریزن. نمبر 2، علماء کہتے ہیں کہ انسان گریس کیسے اڈاپٹ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا جانتا ہے کہ ان کے تمام گناہ جانتا ہے. اس کے باوجود جب وہ اپنے بندوں کو گناہ کرتے دیکھتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا. جب اس کو غصہ نہیں آتا تو وہ ظلم نہیں کرتا. یو سی دا پوائنٹ. ہم انسان کسی انسان پر جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دیٹ مومنٹ، اس وقت آپ کا اس انسان سے محبت کا فیکٹر کہیں دور ہو جاتا ہے. یو لوز دیٹ اسٹرینتھ آف محبت. اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی اپنا بھائی یا بہن ہے جس کا حق آپ نہیں دے رہے. یوزلی ہمارے معاشرے کے اندر وراثت کے معاملات میں بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے. بھائی بہنوں کو حق نہیں دیتے، بہنیں بہنوں کو بعض اوقات حق نہیں دیتی ہیں، بعض اوقات جو ہیں وہ بہنیں بھائیوں کو حق نہیں دیتی ہیں. لاٹس آف ڈفرینٹ کیسز. جس موقع پر کوئی انسان اپنے ہی بھائی کا حق نہیں دے رہا، ایٹ دیٹ مومنٹ اسکالرز کہتے ہیں ان دونوں سبلنگز کی آپس کی محبت بہت فیڈڈ ہوتی ہے. جبھی وہ حق مار رہا ہے، جبھی وہ ظلم کر رہا ہے. اللہ ہمیں یا عبادی کہہ کر ایک سبق دینا چاہ رہا ہے اپنے مومن بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جو رحمان کی تمام خلاقی کو اور رحمان کی رحمت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اللہ مومنین کو سبق دے رہا ہے. کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ آپ کو اتنا غصہ نہ آئے کہ آپ اسے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ جس انسان سے آپ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نہیں گھبراتے. انسان سے نفرت نہیں کی جاتی، برے سے برے انسان سے نفرت نہیں کی جاتی. نفرت کس سے کی جاتی ہے؟ اس کی برائی سے. انسانوں سے نفرت نہیں کی جاتی ہے، انسان کی برائی سے نفرت کی جاتی ہے. ایک پیشنٹ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں اتنی بری بیماری میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو پھر علاج کے لیے کہاں چاہیں گے؟ کون سرجری کرے گا؟ تو انسانوں سے نفرت نہیں کی جاتی، انسان کی برائی سے نفرت کی جاتی ہے. بالکل جیسے ڈاکٹر آپ کی بیماری کا دشمن ہوتا ہے، آپ کا دشمن نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ یا عبادی کہہ کر سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو میرے مومن بندے ہوتے ہیں، جن کو میری رحمت کی امید ہے کہ وہ آخرت میں ان کو ملے گی، جس کے لیے وہ دنیا میں قربانی دیتے ہیں، وہ برے سے برے انسان سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ اور کیوں نفرت نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے۔ اینڈ دس از اے نیچرل فطرہ۔ انسان اگر اپنی فطرت پر ہو تو انسان مخلوق کے ساتھ ہمبل رہتا ہے۔ اسی لیے امام ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر ہارشلی ڈیل نہ کیا جائے۔ بعض اوقات آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کرنے کا انداز بہت برا تھا، اور انہوں نے ابھی چند سیکنڈ پہلے آپ سے بہت برے انداز میں بات کی ہے۔ انہوں نے چند سیکنڈ پہلے آپ سے برے انداز میں بات کی، اور آپ نے کہا اصل میں نا آپ نے بہت روڈلی بات کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ یہ سن کے آپ سے اور نائس ہو جائیں گے یا ہارش ہو جائیں گے؟ مزید وہ مزید ہارش ہو جائیں گے۔ سو یا عبادی ہمیں یہ سکھا رہا ہے غلطیوں پر لوگوں کو غلطی کے ساتھ، ہارشنس کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جاتا۔ جب آپ محبت کا اینگل دل میں رکھیں گی، چاہے کم ہو، چھوٹا سا ہو، کم سا ہو، چاہے وہ محبت نہ ہو، عزت ہو، جب یہ ہوگا تو آپ بات طریقے سے کریں گی، سلیکٹڈ ورڈز کے ساتھ کریں گی، اور پھر آپ کی بات ہارش نہیں ہوگی، نصیحت بن جائے گی۔ دس از پوائنٹ نمبر 2۔ اگر ہمیں لوگوں کے ساتھ گریس اڈاپٹ کرنا ہے تو ان کی غلطیوں پر ان کو ہارشلی ڈیل نہیں کرنا۔ یا عبادی ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اللہ بھی ہماری غلطیوں پر ہمیں ہارشلی ڈیل نہیں کرتا۔ اللہ ہماری غلطیوں پر ہمیں اے کافر کہہ کر نہیں ایڈریس کرتا، اے گناہگار کہہ کر ایڈریس نہیں کرتا۔ گناہگار سے گناہگار انسان کو بھی اللہ یا عبادی کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے امید ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو محبت کے ساتھ اس کی غلطی کو پن پوائنٹ کرائیں گی، وہ آپ کا محبت سے بات کرنا نصیحت بن جائے گا۔ تیسری چیز، انسان کیسے گریس پر رہ سکتا ہے۔ یا عبادی اسکالرز کہتے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حدیث میں یہ بات واضح کر دی۔ اللہ نے کہا نا میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے اوپر بھی اس کو فوربڈن کر دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک جملہ میں بولوں، میں یہاں آئی ہوں دین بتانے کے لیے، صحیح؟ اور ایک جملہ میں بولوں میں یہاں آئی ہوں صرف دین بتانے کے لیے، فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ جو جملہ بھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کا پڑھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ سیکنڈ سینٹنس والا اپنے اندر امپیکٹ رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی اور مقصد سے پیدا ہی نہیں کیا، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایسنس ہے۔ تیسرا کانسیپٹ، آپ کے اندر گریس کا اینگل کیسے ڈیولپ ہوگا سچویشنز کے اوپر انسانوں کو ڈیل کرنے کے لیے، جب آپ یہ بات یاد رکھیں گی میرا اس دنیا میں آنے کا ایک ہائر مقصد ہے۔ میں لوگوں پر ظلم کرنے نہیں آئی، میں کیا کرنے آئی ہوں؟ میں اللہ کی عبادت کرنے آئی ہوں۔ تو میں لوگوں کی اصلاح بھی کیسے کروں گی؟ جس میں میں لوگوں کو ہارشلی ڈیل نہیں کروں گی، اس لیے کہ اللہ میری غلطیوں پر مجھے ہارشلی ڈیل نہیں کرتا۔ تو جو یہ انسان اپنا مقصد سامنے رکھتا ہے علماء کے مطابق، اس کے رویے میں ہارشنس کو ڈیل کرنے کے لیے کنٹرول ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے۔ چوتھا اینگل، اسکالرز کہتے ہیں کہ یا عبادی یہ بتانا چاہ رہا ہے لفظ کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مخلوق پر ماسٹر بنا کر نہیں بھیجا، تم میری مخلوق پر اتھارٹی نہیں رکھتے ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اور اگین یہ حدیث قدسی کے اندر لائی جاتی ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یقبض اللہ الارض، اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ،
اور آسمانوں کو، السماوات ہے، اور آسمانوں کو، 7 سکائز کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. ثم یقول، پھر اللہ کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اللہ نے دنیا میں ہم انسانوں کو دوسرے انسانوں پر اتھارٹی بنا کر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تو چوتھا اینگل اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے واضح کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو دوسرے انسانوں کو اپریس کرنے کی اجازت نہیں دی. اور جب یہ مومن کو یاد رہتا ہے، مومن کو کتنی بھی اتھارٹی مل جائے وہ دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس کا کتنا بھی مقام بلند ہو جائے وہ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتا. اس کو کتنا بھی اللہ تعالیٰ اختیار دے دیں نعمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کبھی اپنی نعمتوں کو مس یوز نہیں کرتا. اسی لیے 5th پوائنٹ اسکالرز کہتے ہیں یا عبادی میں یہ ہے کہ اللہ کا بندہ نعمتوں کو دوسروں کو اپریس کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے. اپنی نعمت سے دوسروں کو ہرٹ نہ کریں. اپنے آس پاس جو کم نعمتوں والے لوگوں کو دیکھیں تو ان کو ایک ڈاؤن ٹراڈن، ایک پسا ہوا طبقہ، ایک تھرڈ کلاس لوگ، یہ کہنا دیز تھرڈ کلاس پیپل، آپ سوچیں کوئی آپ کو کہے آپ ہرٹ ہوں گی؟ مومن کو زیب نہیں دیتے یہ جملے. تو مومن اپنی نعمتوں سے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. مومن اپنی نعمتوں سے دوسروں کو ہرٹ نہیں کرتا.